خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کہیں یہ تلقین نہیں کی کہ کالے کپڑے پہننا، سوگ منانا اور ماتم کرنا، دکھی ہونا، کس بات کے لیے دکھی ہوں کہ وہ ہمارے لیے قربان ہوا؟ جی نہیں، میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، یہ دکھی ہونے کا نہیں بلکہ شکر گزاری کا لمحہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح میرے لیے اور آپ کے لیے قربان ہوا۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا زندہ جلالی پرفضل کلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ آج جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ گڈ فرائیڈے کے حوالے سے ہے، اور بات خاص طور پہ جو میں آج بتانے والی ہوں اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے۔ اگر آپ واقف نہیں ہیں تو آج اس کو سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ اور بات کچھ اس طرح سے ہے کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہر سال جب گڈ فرائیڈے آتا ہے خاندان پورے جوش و خروش کے ساتھ گڈ فرائیڈے کو مناتے ہیں، اور اس قدر جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں کہ کچھ لوگ خاص طور سے کالے رنگ کے لباس سلواتے ہیں اور پہنتے ہیں اور سوگ مناتے ہیں، ماتم کے طور پر، ایک سمبل کے طور پر اس کو مانا جاتا ہے اور اس کو منایا جاتا ہے۔ لیکن آج میں جو سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ گڈ فرائیڈے کو گڈ فرائیڈے کیوں کہا جاتا ہے؟ گڈ فرائیڈے کو گڈ فرائیڈے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن سوگ منانے کا نہیں ہے، یہ دن ماتم کرنے کا نہیں ہے، یہ دن رونے کا نہیں ہے، بلکہ یہ دن فتح کا دن ہے۔ یسوع مسیح کوہ کلوری کے مقام پر صلیب پر میری اور آپ کی خاطر قربان ہوا، اس لیے نہیں کہ ہم سوگ میں یہ دن گزار دیں، اس لیے نہیں کہ ہم ماتم کرتے ہوئے اس دن کو گزار دیں، بلکہ یہ دن فتح یابی کا دن ہے۔ ابلیس کو اور اس کی فوجوں کو اور تاریکی کی قوتوں کو بتانے کا یہ دن ہے کہ فتح یسوع مسیح۔ اگر خداوند یسوع مسیح صلیب پر مرنے کے بعد دوبارہ جی نہ اٹھتا تو شاید ہمارے لیے یہ مناسب تھا کہ ہم اس دن کو رو کے گزارتے، اس دن کو ماتم کرتے ہوئے گزارتے، اس دن کو سوگ کی حالت میں گزارتے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں اور تمام مسیحی خاندانوں، جتنی بھی عالمگیر کلیسیا ہے، جو کوئی میری اس ویڈیو کو دیکھتا ہے، میری اس ویڈیو کو سنتا ہے، میں دل سے شکر گزار ہوں آپ کی۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ دن سوگ منانے کا دن نہیں ہے، اور اس گڈ فرائیڈے کو گڈ فرائیڈے ہی رہنے دیجئے، اس کو سیڈ فرائیڈے نہ بنائیے۔ اور میں پھر سے بتانے لگی ہوں کہ یہ کوئی ماتم کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ فتح یابی کا دن ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو جو ٹاسک، جو کام خدا باپ کی طرف سے ملا، جس کام کو لے کر وہ آسمان سے اس زمین پر آیا، اس نے بخوبی اس کام کو پورا کیا۔ کوئی چیز اس کی راہ میں رکاوٹ کا باعث نہ بنی، کوئی آزمائش اس کی راہ میں رکاوٹ کا باعث نہ بنی۔ اس زمین پر وہ ایک بشر کی مانند ہی رہا، میری اور آپ کی طرح سے، اور ابلیس سے آزمایا بھی گیا، لیکن اس کے باوجود ان ساری آزمائشوں پر غالب آتے ہوئے اس نے اس کام کو پورا کیا جس کو لے کر وہ آسمان سے اس زمین پر اترا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش مختلف تھی، اور ایک اور بڑی عجیب چیز جو اس کی پیدائش کے بعد ہوئی کہ مجوسی جب اس کو سجدہ کرنے کے لیے آئے تو وہ 3 تحفے اس کے لیے لے کر آئے، اور وہ 3 تحائف کیا تھے؟ ایک سونا، مر اور لبان، اور مر موت کو پیش کرتا ہے۔ یہ ایک عجیب انہونی بات ہوئی کہ ایک چھوٹے بچے کو جو پیدا ہوا ہے اس کو تحفے کے طور پر مر دیا جا رہا ہے، لیکن یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ بچہ پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہر بچہ ہی پیدا مرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہر بچہ، ہر انسان ہی پیدا مرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس بچے کی موت باقی لوگوں کی موت سے مختلف تھی۔ اور میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت دوسروں سے مختلف کیوں تھی۔
کہ باقی سب اپنے گناہوں کے لیے صلیب پہ مرتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح اپنے نہیں، میرے اور آپ کے، دنیا کے گناہوں کے لیے صلیب پہ ہوا۔ ہم سب کو تو شکر گزار ہونا چاہیے اس بات کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پیش کیا تاکہ ہم ہلاکت سے بچ سکیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا تاکہ ہم ابدی ہلاکت سے، ابدی موت سے رہائی پا سکیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کا بار اپنے اوپر نہ اٹھاتا، اگر ہمارے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ نہ اٹھاتا اور صلیب پر نہ قربان ہوتا، تو آج اس ہلاکت کو ہم سب فیس کر رہے ہوتے۔ اور یہ وہ دن تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب ابدی زندگی نے موت کو شکست۔ تو یہ دن ماتم میں اور سوگواری میں کیسے گزارا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ دن ماتم کا، سوگ کا نہیں ہے، کالے کپڑے پہننے کا نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند میں خوشی منانے کا دن ہے، سیلیبریشن کا دن ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو کہ خدا کا برہ ہے، وہ آپ کی اور میرے گناہوں کو لے کر صلیب پر ہوا تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے ان گناہوں سے آزاد ہو سکیں۔ اور ہم سب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس دنیا میں وہ مائیں کتنی عظیم ہیں جو اپنے بچوں کو فوج میں بھیجتی ہیں، اور وہ جانتی بھی ہیں بڑے اچھے طریقے سے کہ کسی دن بھی کوئی خبر ایسی آ سکتی ہے جو ان کو سننے کو ملے گا کہ ان کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ لیکن کبھی بھی آپ کوئی ایسی ماں نہیں دیکھیں گے کہ یہ خبر سننے کے بعد بھی وہ مائیں روتی نہیں ہیں، بلکہ خدا کا شکر کرتی ہیں اور اپنے بیٹوں کی موت پہ بھی وہ فخر کرتی ہیں کہ وہ اپنے ملک و قوم کے کام آیا ہے اور اس کی زندگی اپنے ملک کی دفاع کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اور ایک وہ خدا کا برہ جو ساری دنیا کے گناہوں کو اٹھا کے صلیب کے مقام تک گیا، صلیب پر قربان ہوا، اور اس کا قیمتی خون آج بھی دنیا کو گناہوں سے آزاد کرتا ہے، آج بھی دنیا کو کفارہ دلاتا ہے، آج بھی دنیا کو بیماریوں سے آزادی دیتا ہے۔ ہم کیسے اس کی صلیبی موت کو صرف ماتم کرتے ہوئے منا سکتے ہیں؟ کیونکہ گڈ فرائیڈے اس کی صلیبی موت کو نہیں، اس کی فتح کو منانے کا دن ہے، اس فتح کو جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب کے مقام پر حاصل کی۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کہیں یہ تلقین نہیں کی کہ کالے کپڑے پہننا، سوگ منانا اور ماتم کرنا، دکھی ہونا، کس بات کے لیے دکھی ہوں؟ کہ وہ ہمارے لیے قربان ہوا؟ جی نہیں میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، یہ دکھی ہونے کا نہیں بلکہ شکر گزاری کا لمحہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح میرے لیے اور آپ کے لیے قربان ہوا۔ صرف ایک بات کی تلقین خداوند یسوع مسیح نے کی اور اس نے کہا میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ کیا؟ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ جب تک خداوند یسوع مسیح پھر سے نہ آ جائے، خداوند یسوع مسیح نے خود یہ تلقین کی کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو کہ اس روٹی کو توڑا کرو اور پیالے میں سے پیا کرو، اس روٹی کو میرا بدن جانتے، شیرے کو میرا خون جانتے ہوئے اس میں ضرور شریک ہوا کرو اور اس کو ضرور دہرایا، جس کو ہم عشاء ربانی کہتے ہیں یا پاک شراکت کہتے ہیں، ہولی کمیونین کہتے ہیں۔ یہ اس رسم کی بات خداوند یسوع مسیح نے کی اور خود اپنے منہ سے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا، ہمیں تلقین کی، ہمیں تاکید کی کہ جب تک وہ دوبارہ نہ آ جائے تب تک اس کو دہراتے ہیں۔ کالا رنگ بہت خوبصورت ہے، خود مجھے بھی بہت پسند ہے، اور اگر میں اپنی وارڈروب دیکھوں تو شاید 60% کپڑے اس میں کالے رنگ کے ہی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود پورا سال چاہے پہنے، لیکن گڈ فرائیڈے والے دن پلیز اگر ہو سکے تو کالے رنگ کا لباس نہ پہنیے گا، کوئی بھی اور رنگ پہن لیں، لیکن کالے رنگ کو پہن کر اس کو سوگ میں اور ماتم میں نہ گزاریے گا، کیونکہ یہ سوگ منانے کا نہیں بلکہ فتح منانے کا دن ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح آپ کے لیے، میرے لیے، دنیا کے ہر شخص کے لیے قربان ہوا۔ اس کی قربانی کو ہم ماتم منا کر رائگاں نہیں کر سکتے۔ مقدس میں بڑی صفائی کے ساتھ لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ جی ہاں جی،
اس کو دنیا کے لوگوں کی طرح سے نہ منائیے، کیونکہ یہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ خدا کی قدرت کو پہچانیے جس نے محبت میں، دنیا کی محبت میں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ دنیا ہلاک نہ ہو اس کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ میں ہلاک نہ ہوں، آپ ہلاک نہ ہو، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو قربان ہونے دیا۔ اور صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت کو پہچاننے کی کوشش کیجئے، خدا کی قدرت کو جاننے کی کوشش کیجئے، اور وہ قدرت جو اس نے صلیب کے مقام پر، کوہ کلوری کے مقام پر ہم سب پر ظاہر کی، کہ اس نے فتح اور کامیابی کے ساتھ اس کام کو پورا کیا تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں، تاکہ ہم دوبارہ باپ کے ساتھ ملاپ کر سکیں، تاکہ ہم دوبارہ خدا کے ساتھ ایک ہو سکیں۔ سو اس گڈ فرائیڈے کو سوگ منا کر نہیں بلکہ فتح کو سیلیبریٹ کیجیے گا اور خدا کی شکر گزاری کیجیے گا، کیونکہ خدا اگر اپنے بیٹے کو قربان نہ کرتا تو آج شاید ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہوتا۔ صلیب کے پیغام کو جو خدا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، ہمیں دینا چاہتا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کیجیے، اس کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں 14 باب، محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے۔ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو، لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو، اور اگر بیگانہ زبانیں بولنے والا کلیسیا کی ترقی کے لیے ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے۔ پس اے بھائیو، اگر میں تمہارے پاس آ کر بیگانہ زبانوں میں باتیں کروں اور مکاشفہ یا علم یا نبوت یا تعلیم کی باتیں تم سے نہ کہوں تو تم کو مجھ سے کیا فائدہ ہوگا؟ چنانچہ بے جان چیزوں میں بھی جن سے آواز نکلتی ہے، مثلاً بانسری یا بربط، اگر ان کی آوازوں میں فرق نہ ہو تو جو پھونکا یا بجایا جاتا ہے وہ کیوں کر پہچانا جائے؟ اور اگر ترہی کی آواز صاف نہ ہو تو کون لڑائی کے لیے تیاری کرے گا؟ ایسے ہی تم بھی اگر زبان سے واضح بات نہ کہو تو جو کہا جاتا ہے کیوں کر سمجھا جائے گا؟ تم ہوا سے باتیں کرنے والے ٹھہرو گے۔ دنیا میں خواہ کتنی ہی مختلف زبانیں ہوں، ان میں سے کوئی بھی بے معنی نہ ہوگی۔ بس اگر میں کسی زبان کے معنی نہ سمجھوں تو بولنے والے کے نزدیک میں اجنبی ٹھہروں گا، اور بولنے والا میرے نزدیک اجنبی ٹھہرے گا۔ بس تم جب روحانی نعمتوں کی آرزو رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نعمتوں کی افزونی سے کلیسیا کی ترقی ہو۔ اس سبب سے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے، اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے۔ بس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا، روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا، ورنہ اگر تو روح ہی سے حمد کرے گا تو ناواقف آدمی تیری شکر گزاری پر آمین کیوں کر کہے گا؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے۔ تو بے شک اچھی طرح سے شکر کرتا ہے مگر دوسرے کی ترقی نہیں ہوتی۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں، لیکن کلیسیا میں بیگانہ زبان میں 10,000 باتیں کہنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اوروں کی تعلیم کے لیے 5 ہی باتیں عقل سے کہوں۔ اے بھائیو، تم سمجھ میں بچے نہ بنو، بدی میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان بنو۔ توریت میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے اس امت سے باتیں کروں گا تو بھی وہ میری نہ سنیں گے۔ پس بیگانہ زبانیں ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہیں،
اور نبوت بے ایمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایمانداروں کے لیے نشان ہے۔ پس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولیں اور ناواقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے؟ لیکن اگر سب نبوت کرے اور کوئی بے ایمان یا ناواقف اندر آ جائے تو سب اسے قائل کر دیں گے اور سب اسے پرکھ لیں گے اور اس کے دل کے بھید ظاہر ہو جائیں گے۔ تب وہ منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کرے گا اور اقرار کرے گا کہ بے شک خدا تم میں ہے۔ اے بھائیو، کیا کرنا چاہیے؟ جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک کے دل میں مزمور یا تعلیم یا مکاشفہ یا بیگانہ زبان یا ترجمہ ہوتا ہے۔ سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو دو دو یا زیادہ سے زیادہ تین تین شخص باری باری سے بولیں اور ایک شخص ترجمہ کرے۔ اور اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں چپکا رہے اور اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کرے۔ نبیوں میں سے 2 یا 3 بولیں اور باقی ان کے کلام کو پرکھیں۔ لیکن اگر دوسرے پاس بیٹھنے والے پر وہی اترے تو پہلا خاموش ہو جائے، کیونکہ تم سب کے سب ایک ایک کر کے نبوت کر سکتے ہو تاکہ سب سیکھیں اور سب کو نصیحت ہو۔ اور نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں، کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے۔ جیسا مقدسوں کی سب کلیسیاؤں میں ہے، عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں، کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں جیسا توریت میں بھی لکھا ہے۔ اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں، کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا یا صرف تم ہی تک پہنچا ہے؟ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سمجھے تو یہ جان لے کہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خداوند کے حکم ہے، اور اگر کوئی نہ جانے تو نہ جانے۔ پس اے بھائیو، نبوت کرنے کی آرزو رکھو اور زبانیں بولنے سے منع نہ کرو، مگر سب باتیں شائستگی اور کرینہ کے ساتھ عمل میں آئیں۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے استثنا کی کتاب اس کا 10واں باب۔ اس وقت خداوند نے مجھ سے کہا کہ پہلی لوحوں کی مانند پتھر کی 2 اور لوحیں تراش لے اور میرے پاس پہاڑ پر آ جا اور ایک چوبی صندوق بھی بنا لے، اور جو باتیں پہلی لوحوں پر جن کو تو نے توڑ ڈالا لکھی تھی وہی میں ان لوحوں پر بھی لکھ دوں گا، پھر تو ان کو اس صندوق میں دھر دینا۔ سو میں نے کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنایا اور پہلی لوحوں کی مانند پتھر کی 2 لوحیں تراش لیں اور ان دونوں لوحوں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جو 10 حکم خداوند نے مجمع کے دن پہاڑ پر آگ کے بیچ میں سے تم کو دیے تھے انہی کو پہلی تحریر کے مطابق اس نے ان لوحوں پر لکھ دیا۔ پھر ان کو خداوند نے میرے سپرد کیا، تب میں پہاڑ سے لوٹ کر نیچے آیا اور ان لوحوں کو اس صندوق میں جو میں نے بنایا تھا دھر دیا، اور خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے مجھے دیا تھا وہ وہیں رکھی اسرائیل بیروت بنی یوکان سے روانہ ہو کر موسیرا میں آئے۔ وہیں ہارون نے رحلت کی اور دفن بھی ہوا، اور اس کا بیٹا الیعزر کہانت کے منصب پر مقرر ہو کر اس کی جگہ خدمت کرنے لگا۔ وہاں سے وہ جدجودہ کو اور جدجودہ سے یوتبات کو چلے۔ اس ملک میں پانی کی ندیاں ہیں۔ اسی موقع پر خداوند نے لاوی کے قبیلہ کو اس غرض سے الگ کیا کہ وہ خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرے اور خداوند کے حضور کھڑا ہو کر اس کی خدمت کو انجام دے اور اس کے نام سے برکت دیا کرے، جیسا آج تک ہوتا ہے۔ اسی لیے لاوی کو کوئی حصہ یا میراث اس کے بھائیوں کے ساتھ نہیں ملی، کیونکہ خداوند اس کی میراث ہے، جیسا خود خداوند تیرے خدا نے اس سے کہا ہے۔ اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات پہاڑ پر ٹھہرا رہا، اور اس دفعہ بھی خداوند نے میری سنی اور نہ چاہا کہ تجھ کو ہلاک کرے۔ پھر خداوند نے مجھ سے کہا، اٹھ اور ان لوگوں کے آگے روانہ ہو تاکہ یہ اس ملک پر جا کر قبضہ کر لیں جسے ان کو دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی۔ پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے، اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کری خیر ہو۔ دیکھ، آسمان اور آسمانوں کا آسمان اور زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب خداوند تیرے خدا کا ہی ہے۔ تو بھی
خداوند نے تیرے باپ دادا سے خوش ہو کر ان سے محبت کی اور ان کے بعد ان کی اولاد کو یعنی تم کو سب قوموں میں سے برگزیدہ کیا جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کا ختنہ کرو اور آگے کو گردن کش نہ رہو، کیونکہ خداوند تمہارا خدا الہوں کا اعلیٰ خداوند ہے۔ وہ بزرگوار اور قادر اور محیب خدا ہے، جو روح رعایت نہیں کرتا اور نہ رشوت لیتا ہے۔ وہ یتیموں اور بیواؤں کا انصاف کرتا ہے اور پردیسی سے ایسی محبت رکھتا ہے کہ اسے کھانا اور کپڑا دیتا ہے۔ سو تم پردیسیوں سے محبت رکھنا، کیونکہ تم بھی ملک مصر میں پردیسی تھے۔ تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا، اس کی بندگی کرنا اور اس سے لپٹے رہنا اور اسی کے نام کی قسم کھانا۔ وہی تیری حمد کا سزاوار ہے اور وہی تیرا خدا ہے جس نے تیرے لیے وہ بڑے اور ہولناک کام کیے جن کو تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تیرے باپ دادا جب مصر میں گئے تو 70 آدمی تھے، پر اب خداوند تیرے خدا نے تجھ کو بڑھا کر آسمان کے ستاروں کی مانند کر دیا ہے۔ استثنا کی کتاب اس کا 11 باب۔ سو تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنا اور اس کی شرع اور آئین اور احکام اور فرمانوں پر سدا عمل کرنا، اور تم آج کے دن خوب سمجھ لو، کیونکہ میں تمہارے بال بچوں سے کلام نہیں کر رہا ہوں، جن کو نہ تو معلوم ہے اور نہ انہوں نے دیکھا کہ خداوند تمہارے خدا کی تنبیہ اور اس کی عظمت اور زوراور ہاتھ اور بلند بازو سے کیا کیا ہوا، اور مصر کے بیچ مصر کے بادشاہ فرعون اور اس کے ملک کے لوگوں کو کیسے کیسے نشان اور کیسی کرامات دکھائیں، اور اس نے مصر کے لشکر اور ان کے گھوڑوں اور رتھوں کا کیا حال کیا، اور کیسے اس نے بحر کلزم کے پانی میں ان کو غرق کیا جب وہ تمہارا پیچھا کر رہے تھے، اور خداوند نے ان کو کیسا ہلاک کیا کہ آج کے دن تک وہ نابود ہیں۔ اور تمہارے اس جگہ پہنچنے تک اس نے بیابان میں تم سے کیا کیا کیا، اور داتن اور ابرام کا جو الیاب بن روبن کے بیٹے تھے کیا حال بنایا، کہ سب اسرائیلیوں کے سامنے زمین نے اپنا منہ پسار کر ان کو اور ان کے گھرانوں اور خیموں اور ہر ذی نفس کو جو ان کے ساتھ تھا نگل لیا۔ پر خداوند کے ان سب بڑے بڑے کاموں کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس لیے ان سب حکموں کو جو آج میں تجھ کو دیتا ہوں تم ماننا، تاکہ تم مضبوط میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تم پار جا رہے ہو پہنچ جاؤ اور اس پر قبضہ بھی کر لو، اور اس ملک میں تمہاری عمر دراز ہو جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور جسے تمہارے باپ دادا اور ان کی اولاد کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تھی، کیونکہ جس ملک پر تو قبضہ کرنے کو جا رہا ہے وہ ملک مصر کی مانند نہیں ہے جہاں سے تم نکل آئے ہو۔ وہاں تو بیج بو کر اسے سبزی کے باغ کی طرح پاؤں سے نالیاں بنا کر سینچتا تھا، لیکن جس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے تم پار جانے کو ہو وہ پہاڑوں اور وادیوں کا ملک ہے اور بارش کے پانی سے سیراب ہوا کرتا ہے۔ اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے، اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں۔ اور اگر تم میرے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں دل لگا کر سنو اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو، تو میں تمہارے ملک میں عین وقت پر پہلا اور پچھلا می برساؤں گا، تاکہ تو اپنا غلہ اور مے اور تیل جمع کر سکے۔ اور میں تیرے چوپایوں کے لیے میدان میں گھاس پیدا کروں گا اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا۔ سو تم خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل دھوکہ کھائیں اور تم بہک کر اور معبودوں کی عبادت اور پرستش کرنے لگو، اور خداوند کا غضب تم پر بھڑکے اور وہ آسمان کو بند کر دے تاکہ می نہ برسے اور زمین میں کچھ پیداوار نہ ہو، اور تم اس اچھے ملک سے جو خداوند تم کو دیتا ہے جلد فنا ہو جاؤ۔ اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور اپنی جان میں محفوظ رکھنا اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا، اور وہ تمہاری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا، اور تو گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت انہی کا ذکر کیا، ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھا کرنا، تاکہ جب تک زمین پر آسمان کا سایہ ہے تمہاری اور تمہاری اولاد کی عمر اس ملک میں دراز ہو جس کو خداوند نے تمہارے باپ دادا کو دینے کی قسم ان سے کھائی تھی۔ کیونکہ اگر تم ان سب حکموں کو جو میں تم کو دیتا ہوں جاں سے مانو اور ان پر عمل کرو، اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب راہوں پر چلو اور اس سے لپٹے رہو،
تو خداوند ان سب قوموں کو تمہارے آگے سے نکال ڈالے گا، اور تم ان قوموں پر جو تم سے بڑی اور زوراور ہیں قابض ہوگے۔ جہاں جہاں تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے وہ جگہ تمہاری ہو جائے گی، یعنی بیابان اور لبنان سے اور دریائے فرات سے مغرب کے سمندر تک تمہاری سرحد ہوگی، اور کوئی شخص وہاں تمہارا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ خداوند تمہارا خدا تمہارا رعب اور خوف اس تمام ملک میں جہاں کہیں تمہارے قدم پڑیں پیدا کر دے گا، جیسا اس نے تم سے کہا ہے۔ دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں۔ برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو، اور لعنت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرمان برداری نہ کرو، اور اس راہ کو جس کی بابت میں آج تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر اور معبودوں کی پیروی کرو جن سے تم اب تک واقف نہیں۔ اور جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تو جا رہا ہے پہنچا دے تو کوہ گرزیم پر سے برکت اور کوہ ایبال پر سے لعنت سنانا۔ وہ دونوں پہاڑ یردن پار مغرب کی طرف ان کنانیوں کے ملک میں واقع ہیں جو جلجال کے مقابل مورا کے بلوتوں کے قریب میدان میں رہتے ہیں، اور تم یردن پار اسی لیے جانے کو ہو کہ اس ملک پر جو خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے کرو، اور تم اس پر قبضہ کرو گے بھی اور اسی میں بسو گے۔ سو تم احتیاط کر کے ان سب آئین اور احکام پر عمل کرنا جن کو میں آج تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔